ایک اور اہم ٹاپک میں بیان کرنا چاہوں گا، ابھی وقت ہے۔ الحمدللہ پچھلے دنوں آپ نے خوشخبری سنی کہ ترکی میں آیا صوفیہ جو کہ سلطنت عثمانیہ میں مسجد تھی اور پھر اسے عجائب گھر بنا دیا گیا، دوبارہ اس کا سٹیٹس بحال ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ کے ذوق کے لیے میں اس کے بارے میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہوں گا، اور یہ آپ سے عرض کروں گا کہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اسلام کے مراکز آباد و شاد رکھیں، قیامت تک یہ مرکز ہے۔ مساجد جو ہیں دنیا بھر کی مساجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان و شوکت کے ساتھ سلامت رکھے، آباد رکھے، تا قیامت آباد رکھے۔ آیا صوفیہ شہر جو عمارت ہے یہ استنبول جو ترکی کا شہر ہے اس میں ہے۔ اس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ قسطنطنیہ میں بازنطینی عیسائی یہاں حکمران تھے۔ عیسائیوں کے اندر کافی فرقے ہیں۔ ان کا ایک فرقہ ہے آرتھوڈوکس، یہ عیسائیت کا ایک خاص فرقہ ہے۔ وہ فرقے والے یہاں پر حکمرانی کرتے تھے اور انہوں نے قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنایا، اور یہ اس کا جو جغرافیہ ہے، جو محل وقوع ہے، وہ اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی ترغیب دی، اور اس میں کثیر احادیث موجود ہیں۔ میرے سامنے ایک حدیث موجود ہے، امام احمد بن حنبل اس کو روایت فرماتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنطِينِيَّةَ کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا۔ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا تو اس کا امیر بہترین امیر ہوگا۔ فَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ اور جو وہ لشکر ہوگا جس کی امارت میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، وہ لشکر بھی بہترین لشکر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کثیر احادیث ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والی فوج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بخشش و مغفرت کا وعدہ فرما لیا، بخشے ہوئے۔ تو یہ قسطنطنیہ میں یہ عمارت قائم کی گئی۔ 532 عیسوی میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 537 عیسوی میں یہ عمارت مکمل ہوئی اور ایک چرچ بنایا انہوں نے، اپنی مذہبی عبادت گاہ عیسائیوں نے تعمیر کی۔ اور جو حاکم تھا بازنطینی جس کا نام جسٹینین تھا، جب وہ اس کے افتتاح کے موقع پر آیا تو اس نے اس کی شان و شوکت دیکھی تو حیران رہ گیا، اور تکبر کرتے ہوئے غرور کے انداز میں اس نے کہا کہ معاذ اللہ سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا، کہنے لگا کہ سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا۔ اس نے تکبراً غرور کے طور پر ایسا کہا۔ 900 سال یہ چرچ رہا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 1453 عیسوی میں الحمدللہ یہ شہر فتح ہو گیا۔ اور یہ سعادت کس کے حصے میں آئی؟ سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان حضرت سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ سعادت حاصل کی، انہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ اور پھر جب اس عمارت میں داخل ہوئے آیا صوفیہ جو کہ عیسائیوں کے لیے عقیدتوں کا مرکز تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم مشکلات کے اندر گھر جائیں گے اور ہم پر دشمن حملہ آور ہوں گے، بالخصوص جو ترک ہیں یہ ہم پر حملہ آور ہوں گے، تو ہم اس عمارت کے اندر پناہ لیں گے اور آسمان سے فرشتہ نازل ہوگا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور وہ سارے دشمنوں کو ترکوں کو ختم کر دے گا۔ جب وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اس عمارت کے اندر، تو سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عمارت میں داخل ہوئے، اور اس خاص سکون جس کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہاں وہ فرشتہ آئے گا، آپ اس سے بھی آگے تشریف لے آئے، اور آپ نے اس وقت سب عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج میں تم سے وہ کہوں گا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب کے لیے امان ہے، تم آزاد۔ وہ زاروں قطار سسکیاں لے کر رونے لگے، چیخ و پکار ہو گئی،
کہنے لگے یہ کیا، ہم انہیں کہتے تھے یہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ ہم پر یہ کامیاب ہو گئے، ہم پر غالب آ گئے اور انہوں نے یہ شہر علاقہ فتح کر لیا، لیکن دیکھیں گے ہمیں آزاد کر رہے ہیں۔ تو سلطان نے پھر اس وقت کے پادریوں کو بلایا اور کہا کہ اب یہ سارے عیسائی تو یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ بزور شمشیر ہم نے یہ علاقہ فتح کیا ہے قسطنطنیہ، تو یہ عمارت ہم اس کو مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ چرچ اپنی ذاتی رقم سے، اپنے ذاتی مال سے خریدا اور خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا، اور 600 سال تک آیا صوفیہ مسجد سے اذان بلند ہوتی رہی، نمازیں ہوتی رہیں اور جمعے ہوتے رہے اور محافل ہوتی رہیں 600 سال۔ جنگ عظیم جب اول ہوئی اس وقت سلطنت عثمانیہ جب ختم ہوئی اور مسلمانوں کا زوال ہوا، اور اس وقت پھر جب ترکی الگ ہوا اور مصطفیٰ کمال اتا ترک جو اسلام دشمن تھا، ترکی کا سربراہ بنا، اس نے 1931 میں اس کا جو مسجد کی حیثیت تھی وہ ختم کر دی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو میں دوبارہ چرچ بناؤں گا، لیکن اس وقت ترکی کے اس شہر کے اندر، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، پرانا نام کیا ہے؟ قسطنطنیہ، تو اس شہر میں عیسائی آبادی کتنی تھی؟ 0.2%۔ کتنی تھی؟ اتنی تھوڑی آبادی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں چرچ بنا دیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہاں تو کوئی آئے گا نہیں، تو لہٰذا اس نے اس کو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اس کو میوزیم بنا دیا، مسجد، جو کہ یہ مسجد تھی، باقاعدہ خریدی گئی ہے مسجد تھی۔ 85 سال کے بعد 10 جولائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے ان حکمرانوں پر، ترکی کے حکمرانوں نے، بالخصوص طیب رجب اردگان نے سٹینڈ لیا اور 10 جولائی کو عدالت نے فیصلہ دیا اور اس کی مسجد کا سٹیٹس دوبارہ بحال کیا گیا، الحمدللہ۔ اور آج 24 جولائی ہے، آج وہاں پر جمعہ المبارک سے آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتائیے، بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان مراکز کو آباد و شاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مساجد کو تا قیامت آباد و شاد رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔